ملک میں نئے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا۔ ساری سیاسی جماعتوں اور بین ملک گئے پارٹی لیڈر بھی واپس آنے کو تیار تھے۔ ساری سیاسی جماعتوں نے بھی کمپین کے لیے پل تول رہے تھے، اس میں بے نظیر بھی تھی۔ 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر کراچی پہنچی تو لوگوں کی بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ جب قافلہ کارساز پہنچا تو خودکش دھماکوں نے سما بدل دیا اور خوشی غم میں بدل گیا۔ آئیے جانتے ہیں سانحہ کارساز کی ساری کہانی، مگر ویڈیو میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل دی مرر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن تھا جب پیپل پارٹی کے جیالے بے صبری سے اپنے لیڈر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی استقبال کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں کی بڑی تعداد کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی کیونکہ بے نظیر تقریباً 8 سال بعد وطن واپس آ رہی تھی۔ بے نظیر جب کراچی ایئرپورٹ پہنچی تو عوام کی بڑی تعداد دیکھ کر بڑی خوش تھی اور ایک بڑے کنٹینر پر سوار ہو کر ریلی کی شکل میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ کارکنوں نے بے نظیر کی کنٹینر کے گرد 3 انسانی زنجیروں کے حصار بنا لیے تھے۔ بے نظیر کا قافلہ پارٹی کارکنوں کی جوش و جذبے، پارٹی ترانوں کے ساتھ جوش و خروش سے مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شارع فیصل پر ریلی آگے بڑھ رہی تھی کہ مزار قائد کے قریب کارساز کے مقام پر یک کے بعد 2 دھماکے ہوئے۔ دھماکوں کے بعد جس جوش و خروش سے ریلی آگے بڑھ رہی تھی، اچانک آہوں اور سسکیوں میں بدل گئی۔ انسانی اعضاء بکھر گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس دھماکوں میں تقریباً 180 افراد شہید ہو گئے، 500 افراد زخمی ہو گئے۔ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک عظیم سانحہ تھا جو کسی سیاسی ریلی میں ہوا تھا۔ انہی شاہدین کے مطابق جب پہلا دھماکہ ہوا تو اس میں کم لوگ شہید ہو گئے۔ پہلا دھماکہ کے بعد لوگ بے نظیر کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے جب ٹرک کے قریب آئے تو دوسرا دھماکہ ہوا۔ اس دوسرے دھماکے کی وجہ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ کارساز کے مقام پر شہداء کے ایک یادگار بھی بنا دیا ہے جس میں پیپل پارٹی کے شہید کارکنوں کی تصاویر بھی رکھے گئے۔ کارساز کے مقام پر ہر سال پیپل پارٹی یوم شہدائے کارساز بھی مناتے ہیں، جہاں پر عوام کی بڑی تعداد اکٹھے ہو کر اپنے پیارے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سانحہ کارساز کے تقریباً 16 سال گزر چکے، لیکن ابھی تک سانحہ میں ملوث کرداروں کا ابھی تک کوئی پتہ چل نہ سکا۔